السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ خواب سے متعلق سوالات آئے تو مناسب سمجھا کہ ان کا جواب دے دیا جائے، چونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں اور خواب نظر آیا، بڑے پریشان ہو گئے، رات میں ہی پریشان ہو گئے، اب نیند نہیں آ رہی ہے۔ کبھی خواب آ رہا تھا، سوتے رہے، اس کے بعد صبح کو جب اٹھے تو پریشان ہیں کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، اور جب تک کسی صحیح معبر سے، تعبیر بتلانے والے سے معلوم نہیں کر لیتے ہیں تو بڑے پریشان نظر آتے ہیں۔ اور خاص طور سے جب کہ ہمیں ڈراؤنے خواب آ جائیں یا جنگلی جانور ہمارے خواب میں آ جائے تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، اکثر خواب ہماری سوچ کے ہوتے ہیں، جو ہم نے دن بھر سوچا ہوتا ہے، یا دن میں کوئی حادثہ پیش آیا یا کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا تو اس سے متعلق جو ہم سوچیں گے، پھر سونے کے بعد وہ سوچ ہمارے ذہن میں چلتی ہے اور اس کی مناسبت سے پھر خواب نظر آتے ہیں۔ تو یہ خواب خیالی ہوتے ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کے وسوسے کی طرف سے ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، جو اس نے ہمارے ذہنوں کے اندر وسوسہ ڈالا ہوتا ہے، اس وسوسے کے بلبوتے اور اس وسوسے کا نتیجہ ہمارے خواب ہوتے ہیں۔ مثلا ہم بھاگ رہے ہیں، آگے آگے، پیچھے کوئی ڈراؤنی چیز ہمارے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ اس طرح کے جو ڈراؤنے خواب آتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ ان کا حل کیا ہوگا؟ تو ان کے لیے بہترین طریقہ اور اس سے راحت پانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فوراً اٹھیں اور اٹھ کر کے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھیں۔ اس کے بعد یہ دعا کرے، اللہم انی اعوذ بک من شر هذه الرؤیا وشر شیطان، کہ اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس طرح کے خوابوں کی شر سے اور شیطان کے شر سے۔ اور پھر اس کے بعد بائیں جانب 3 مرتبہ دھتکارے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لیتے ہوئے سو جائے تو انشاءاللہ اس طرح کے خوابوں سے امن اور امان میں رہے گا۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ یہ خواب نظر نہیں آئے گا، کیونکہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان اللہ کے ذکر سے بڑا پریشان ہو جاتا ہے، بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کچھ خواب ہوتے ہیں جن کی واقعی کوئی تعبیر ہوتی ہے۔ مثلا ہم نے خواب میں سانپ دیکھا تو حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں سانپ دیکھنا یہ بدخواہ اور پوشیدہ دشمن کی دلیل ہے۔ اگر ہم نے خواب کے اندر کوئی سانپ دیکھا اور وہ سانپ ہمارے گھر کے اندر ہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ہی ہمارا کوئی دشمن ہے جو پوشیدہ دشمن ہے اور ہماری جان کے پیچھے لگا ہوا ہے یا ہماری ترقی سے وہ حسد کر رہا ہے۔ اور اگر ہم نے سانپ دیکھا جنگل میں تو ایسی صورت میں کوئی جنگل کے اندر ہمارا دشمن ہے۔ اسی طرح سے اگر سانپ سے ہمارا جھگڑا ہوا، مقابلہ ہوا تو مطلب یہ ہے، تعبیر یہ ہے کہ دشمن سے ہمارا جھگڑا ہوگا۔ اب اگر سانپ سے ہمارا جھگڑا ہوا اور ہم مغلوب ہو گئے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے ہم اس پر فتح یاب نہیں ہو سکتے۔ اور اگر غالب آ گئے ہم تو مطلب یہ ہے کہ ہم دشمن پر فتح یاب ہو جائیں گے اور دشمن ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ اسی طرح سے اگر خواب میں ہم نے دیکھا کہ سانپ ہے اور ہم نے اس سانپ کا گوشت کھایا ہے تو ایسی صورت میں اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ ہم دشمن کے شر سے محفوظ رہیں گے اور کچھ مال و منفعت حاصل کریں گے۔ یہ سانپ سے متعلق تھی تعبیر۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ آیا کہ
کہ مچھلی کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے۔ تو اس سلسلے میں ذرا سی تفصیل یہ ہے کہ اگر ہم نے مچھلی کو دیکھا کہ وہ گرم پانی میں ہے، گرم دریا میں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی تعبیر ٹھیک نہیں ہے، یہ مصیبت اور بلا پر دلیل ہے۔ اور اسی طرح سے اگر پانی میں دیکھا، البتہ پانی ٹھنڈا تھا، سرد تھا، تو یہ خوشی کی علامت ہے، نعمت حاصل ہونے کی علامت ہے کہ جس شخص نے یہ خواب دیکھا ہے اس کو کوئی اللہ کی طرف سے نعمت حاصل ہونے والی ہے، کوئی خوشی ملنے والی ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں تازہ اور موٹی مچھلی دیکھی تو یہ خوشی کی علامت ہے، یعنی کوئی خوشی ملنے والی ہے، کسی نعمت کا حصول ہونے والا ہے، کوئی مال اور دولت ہاتھ لگنے والی ہے۔ اور اگر دیکھا کہ چھوٹی مچھلیاں ہیں تو یہ غم اور مصیبت پر دلیل ہے۔ لہذا اگر کوئی ایسا خواب دیکھے کہ اس کی تعبیر غم اور مصیبت کی نکلتی ہے تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ صدقہ کر دے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صدقہ بلاؤ کو ٹالتا ہے۔ لہذا اگر کوئی اسی طرح سے خواب میں سانپ دیکھا یا خواب میں چھوٹی مچھلیاں دیکھی، مچھلی دیکھی گرم تالاب میں دیکھی، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ صدقہ کر دے تاکہ آنے والی مصیبت سے وہ آزاد اور چھٹکارا پا سکے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے خواب میں صاف شفاف پانی پیا ہے تو یہ اس کو نعمت حاصل ہونے پر دلیل ہے اور اس کو مال ملنے والا ہے، یا اسی طرح سے کوئی خوشی ملنے والی ہے۔ اور اگر گدلا پانی پیا ہے، گندا پانی پیا ہے، تو اس کی تعبیر پہلے کے خلاف ہے، یعنی اس کو کوئی غم یا رنج، کوئی پریشانی لاحق ہونے والی ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ صدقہ کرے۔ اسی طرح سے اگر اس نے دریا سے صاف شفاف پانی پیا ہے تو بادشاہت کے ملنے کی امید ہے، بادشاہت کے ملنے پر علامت ہے، یا اسی قدر جتنا پانی پیا ہے بزرگی اور اس کو ولایت حاصل ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ اور اگر اس کے خلاف ہے، یعنی گدلا پانی پیا ہے، گندا پانی پیا ہے، تو اس کی تعبیر بتلائی گئی کہ رنج و غم یا پریشانی کے ملنے کی امید ہے، لہذا ایسی صورت میں اس کو چاہیے، یعنی صاحب خواب کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے، کیونکہ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی دیکھے کہ اس نے خواب میں مکہ مکرمہ دیکھا یا وہاں پر گیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو کعبے کی زیارت نصیب ہوگی اور حج کی سعادت نصیب ہوگی۔ اور اگر مدینہ منورہ دیکھے یا مدینہ منورہ گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کی تعبیر یہ ہے، اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اس کو دین و دنیا کی کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر گیا ہے یا آپ کے روضے مبارک کی زیارت کرے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت اور آپ کی تابع داری نصیب ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، اس کا نکاح ہو رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو انشاءاللہ سر بلندی اور کامیابی نصیب ہوگی اور کوئی نہ کوئی نعمت حاصل ہوگی، یا یہ کہہ لیجئے کہ کوئی خوشی اور کوئی سربلندی اور سرفرازی کا مقام حاصل ہونے والا ہے۔ تو یہ تھی چند خوابوں کی تعبیرات جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ چونکہ اس طرح کے یہ عام خواب ہوتے ہیں اور عام حالات میں یہ نظر آ جاتے ہیں جن کا ہر ایک کو جاننا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بار بار اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ ہم نے خانہ کعبہ کی زیارت کی خواب میں، یا مدینہ منورہ کو دیکھا، یہاں پر علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی ہم نے زیارت کی، یا اسی طرح ہم نے اپنے آپ کے بارے میں دیکھا کہ ہماری شادی نکاح ہو رہا ہے،
یا اور بہت ساری اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ ہم نے خواب میں پانی دیکھا، ہم نے سانپ دیکھا، ہم نے خواب میں مچھلی کو دیکھا. تو یہ طرح طرح کے جو سوالات آتے ہیں ان سب کے بارے میں بتلانا ضروری تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے.